أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهله ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ سے ہمیشہ دعا رہتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے سائے میں بڑھتا چڑھتا ایمان نصیب فرما دیجیے۔ یہ رمضان کی بہت ہی خوبصورت گھڑیاں ہیں جسے ہم دنیا کے بہترین کام یعنی کلام اللہ کے فہم میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ یہ وقت لگانا ہمارے لیے روز محشر نجات کا ذریعہ بنا دیجیے گا۔ اللہ اس وقت کو ہمارے سروں پہ سایہ بنا کے کھڑا کر دیجیے گا۔ الحمدللہ ہم نے پہلی کلاس میں ایک شارٹ تعارف سنا قرآن مجید کا، فضائل سنے قرآن کے، مکی مدنی صورتوں کے درمیان کیا فرق ہے اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ الفاتحہ کے بارے میں سنا کہ کیسے ایک مکمل سورہ تھی، اس کی آمد کیسے ہوئی زمین کے اوپر۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہم نے سٹارٹ کر لی تھی کہ یہ کیسے ایک بلو پرنٹ آف شریعہ ہے، اس میں تقریباً بہت میجر شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنام القرآن کہا، یعنی قرآن کی چوٹی ہے۔ اور اس میں ہم دو گروپس کے بارے میں بات کر چکے تھے، ایک مومنین اور ایک کفار۔ تیسرے گروپ کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے اللہ کا نام لے کر۔ مومنین کے لیے بھی بہت تھوڑی سی آیات تھیں، یہ بتا دیا تھا اللہ نے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ صرف تقوی والوں کے لیے بنے گا۔ متقی کون ہوں گے اس کے لیے آپ کو قرآن میں بہت ساری آئیڈینٹیفیکیشنز نظر آئیں گی کہ اچھا جو کاظمین الغیظ ہوں گے وہ بھی تقوی والے ہوں گے، جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والے ہوں گے وہ بھی تقوی والے ہوں گے۔ یہاں ہم نے مومنین کے متقین کی 5 میجر صفات کا سنا تھا کہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ جو اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آیا اور جو اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی، اور آخرت پہ تو ان کا بہت گہرا یقین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کفار کے بارے میں سنا تھا کہ ایک اور میجر گروپ جو مکے میں پایا جاتا تھا، جو لوگ انکاری تھے۔ ہم نے کفر کی ڈیفینیشن سنی تھی کہ بیسکلی عربک لغت میں کفر کہا کسے جاتا ہے، رد کرنا کسے کہتے ہیں، کفرہ کے کیا میننگز ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا قرآن کی روشنی میں سورہ بقرہ کی آیات میں کہ آپ کافروں کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے اوپر انذار کچھ کام نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مہر زدہ کر دیا، سیل پروف کر دیا۔ اس وجہ سے اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ہم نے ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر منافقین کی صفات بیان کی جائیں گی، اور صرف ان کی صفات نہیں بیان کی جائیں گی، اس گروپ کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا۔ جب کسی چیز کو ڈیٹیل ڈسکرپشن کے ساتھ دینا ہوتا ہے اور بالکل اس کے معنی اور مفہوم کلیئر کرنے ہوتے ہیں تو ایگزامپلس کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کا بھی ہے۔ دیکھیں، جب مومنین، متقین، منافقین، کافرین کی آیات سنیں تو ایک بار اپنا جائزہ ضرور لیں۔ اس بار قرآن ہم نے کسی کے لیے نہیں پڑھنا، اس بار ہم نے قرآن اپنی ذات کے لیے پڑھنا ہے، میں نے اپنے لیے، آپ لوگوں نے اپنے لیے۔ ہماری مشکل اس عوام کی یہ ہے کہ جو ہی منافقین کے آیات سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے یا تو یہ 1450 سال پہلے عبداللہ بن ابی کعب اور اس کے چیلوں کا ذکر ہو رہا ہے، یا پھر ہمارے ارد گرد جو منافقین ہیں، جو دو رخیں ہیں، جو دو منہ کے ہیں، آپ کے منہ پہ کچھ اور آپ کے پیٹھ پیچھے کچھ۔ لیکن ہر بار جو ہے نا، مرر کا یہ والا سائیڈ ہاتھ میں نہیں لینا جس سے اوروں کا رخ نظر آئے۔ اب کی بار قرآن کو اس رخ سے پڑھنا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تلاش کروں، میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں ان گروپس میں سے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے میرے اندر اور میرے بھی ایمان میں ابھی یہ صفت ہے کہ کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، کبھی ایمان چودھویں کے چاند جیسا ہوتا ہے اور کبھی ڈھلتے ڈھلتے پہلی رات کے چاند جیسا ہو جاتا ہے، تو مجھے بھی بہت محنت کرنی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. یعنی یہ ان کا زبانی قول تو ہے، ان کے عمل میں ایسا کہیں نہیں دکھتا کہ یہ آخرت پر یا اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آ گئے ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقین کی کلیئر نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وفا نہیں کرے گا، عہد توڑنا اس کی عادت ہوگی، لڑائی کرے گا تو گالم گلوچ کرے گا. تو یہاں ان کی اس بیماری کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یکذبون، کذب، جھوٹ کہتے ہیں. منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم گین اور لانگ ٹرم لاس، یعنی کہ دنیا چاہنے کی خاطر اپنی آخرت چھوڑ دیتا ہے. اور ایسا سودا ہم میں سے کتنے لوگ مجھ سمیت دن رات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا خرید لی آخرت بیچ کے. دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، گویا کہ ایک قطرہ ہے سمندر کا دنیا، اور پورا پیچھے رہ جانے والا سمندر انسان کی آخرت ہے. اور اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آج اسلام کے نام پر جس قسم کی بے حیائی اور فساد پھیلایا جا رہا ہے اور پھر سہارا لیا جاتا ہے عورتوں کے لیے قرآن کی آیات کا، خدا کے لیے قرآن کو، شریعت کو، سنت رسول کا ایسا مذاق نہیں بنائیں. فساد پھیلاتے ہیں اور نام اصلاح کا دیتے ہیں. یہاں جھوٹ کے بارے میں ایک چیز سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے امتی سے فلاں فلاں بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ زنا بھی کر سکتا ہے، مگر وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. امت محمدی کا انسان اگر حقیقتاً امتی ہے تو نہ وہ جھوٹ بولے گا اور نہ وہ دھوکہ دے گا. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. صحابہ اکرام کو یہ کیا سمجھتے تھے؟ بے وقوف. کہتے تھے ہیں یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ معصب بن عمیر تم شہزادے تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. حضرت معصب بن عمیر اسلام کے وہ شہزادے تھے ایمان لانے سے پہلے کہ ان کی ہر چیز امپورٹڈ ہوا کرتی تھی. ان کے برانڈڈ سوٹس، ان کے برانڈڈ چولے، ان کی ایون یہ کہ جو فریگننسز، خوشبوئیں ہوتی تھی، جو پرفیومز یوز کیا کرتے تھے وہ بھی باہر سے آیا کرتے تھے. اس ٹائم کے ایلیٹ کلاس جسے کہتے ہیں نا، ہائی فائی کلاس. اور اس کے بعد جب وہ ایمان لے کر آئے تو گھر سے اس حال میں نکلے تھے کہ ان کی والدہ نے سب کچھ لے لیا تھا، صرف ایک لنگی تھی یا تہبند جسے کہتے ہیں جو ان کے بدن پہ تھا. اور جب احد کے میدان میں معصب بن عمیر شہید ہوئے ہیں تو صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی اس قدر کپڑا بھی نہیں ہے معصب کے لیے کہ سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈھانکتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے. تو آپ امیجن کریں ایسوں کو منافقین اور مشرکین کی نظر میں تو اس نری حماقت تھی. جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے وہ کب پسند کرتا ہے ایسے تجارت کو؟ اس کو تو اس تجارت میں سوائے خسارے کو اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. تو کیا کہتے تھے کہ وہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. تم کیا چاہتے ہو ہم ابو بکر صدیق جیسے ہو جائیں، اپنا سارا مال غلاموں کی رہائی میں لگا دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو محض مذاق کر رہے تھے. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. اب اللہ تعالیٰ دو مثال دے رہے ہیں منافقین کے بارے میں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے. مثال اللہ نے کیا خوبصورت دی ہے کہ ایک انسان نے اتنی مشقت کی کہ اپنے ارد گرد الاؤ تیار کیا، روشنی تیار کی، شمع جلائی کہ روشنی ہو جائے،
اور جو ہی روشنی ہوئی آنکھوں سے نور ہی چلا گیا، یعنی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہوگی۔ بالکل یہی حال منافقین کا ہے، ان کے ارد گرد نور وحی موجود ہے، منافقین کے سامنے خود بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی موجود تھی، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کا، ان کی دل کی آنکھوں کا نور سلب کر لیا، حقیقتوں میں رہتے ہوئے بھی گویا سراب کے پیچھے چل رہے تھے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہاں ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہاں ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہاں آپ ہمارے گھر میں کریں، ہاں ہمارا محلہ، اور اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی ریکویسٹ، اور جب قرآن ان کے دروازوں پہ پہنچتا ہے تو گویا دل اور دروازے دونوں تالے والے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ارد گرد چاہے کتنی ہی نور کیوں نہ ہو، کتنی ہی روشنی، کتنی ہدایت کی ہوائیں کیوں نہ چل رہے ہوں، کتنا ہی روشنی کیوں نہ ہو ایمان کی، اگر دل اور آنکھیں اندھی ہو جائیں تو انسان ارد گرد کے نور کے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا مثال ایسے سمجھو کہ گویا آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے آسمان سے وحی کے نزول کا۔ اللہ کے حکم سے بہترین آیات زمین پر آ رہی تھی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہو رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے شریعت میں صرف نفس پہ ہلکے احکامات نہیں ہیں بلکہ جان لگا دینے والے احکامات بھی ہیں۔ جب پردے کا حکم آتا ہے، جب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے، جب قتال اور جہاد کا حکم آتا ہے، اس وقت یہ وہ احکامات ہیں جو بڑے سخت احکامات ہیں، جان لگانی پڑتی ہے اس کے عمل میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ آسمان سے وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور انہیں تو ایسا لگ رہا ہے گویا قتال کے آیات آ رہی ہیں، یا جہاد کی آیات آ رہی ہیں، یا اپنے رشتہ داروں میں کھلے ہاتھ سے دینے کی آیات آ رہی ہیں، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، جیسے اس پہ عمل کریں گے تو ان پہ موت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے کبھی شہادت کی تمنا ہی نہ کی ہو، کبھی آرزو، کبھی دعا ہی نہ مانگی ہو شہادت کی، اس کی موت منافقت کے ایک درجے پر ہوتی ہے۔ تو جب شریعت کے مشکل احکامات سنتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور جب ذرا سی کچھ روشنی آتی ہے تو اس میں چل لیتے ہیں۔ یعنی جب شریعت یا احکامات الہی یا دین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات نفس پہ آسان لگتے ہیں، اپنی چوائس کے مطابق لگتے ہیں، تو بس چل دیے، گویا تھوڑی سی روشنی آئی، جب آسمان پہ بجلی چمکتی ہے تو تھوڑی سی روشنی آتی ہے، اس میں چل لیے، اور جو ہی اندھیرا ہوا، یعنی ذرا جان پہ سخت آیات آئیں اور بڑے زبردست دین کے تقاضے آئے، تو بالکل اندھوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مزاج بتایا جا رہا ہے ڈبل مائنڈیڈ انسان کا، ٹھیک ہے، ڈاؤں ڈول، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، بس جو نہیں سمجھ آ رہا، جس میں جان لگانی پڑ رہی ہے، جو نفس کے خلاف ہے، جو میرے لائف اسٹائل سے ٹکراتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر میں لائف اسٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں، انسان و شریعت ڈراپ کر دیتا ہے، اور جب اندھیرا ان پہ چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی کل سماعت اور بصارت کو اچھک ہی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس پوری 3 کیٹیگریز کی ایکسپلینیشن کے بعد اب قرآن کا پہلا حکم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 25 ٹائمز انسان کو یا ایھا الناس کہہ کر آواز دی ہے۔ جب یا ایھا الناس کہا جائے تو دلوں کو، ذہن کو وسیع کر لیجئے، یہ ایڈریس صرف مسلمان کلمہ گو مومنین اور متقین کے لیے نہیں ہے، یہ پنڈت، پاپس، یہ مرتد، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، سب کو ایڈریس کرتا ہے اللہ۔ یا ایھا الناس، اے بندو، اے لوگو، کیا کرو؟ بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ پہلا حکم، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کو اپنا معبود مان لو، اللہ کو اپنا بڑا مان کے اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ۔ لیکن جب یا ایھا الناس کی آیات آتی ہیں تو یہ بتائیں کہ کرسچنز تک، مشرک تک، یہود تک، سکھ تک، پارسیز تک یہ آیات کون پہنچائے گا؟ آپ اور میں۔ ہم اپنی شریعت کو تھامیں گے، ہم اپنے دین کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین
یا ایھا المتقون ایسے کچھ کہہ کر نہیں بلایا اللہ، نہ ایمان نہ متقین، نہیں، جنرل لوگ جو اللہ کے بندے جس کو اللہ نے تخلیق کر دیا، ان تک یہ حکم کون پہنچائے گا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو؟ امت محمدی سے اس چیز کا سخت سوال ہوگا، کیونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور یہ بھاری ذمہ داری امت محمدی کے کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہے، جو بیچاری اس ٹائم بری طرح سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ جکڑی گئی ہے۔ اسی صورت سے ہو سکتی ہے، سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ دیکھو تو صحیح اس کے کتنے بڑے بڑے احسان ہیں، کہاں جاؤ گے اگر اس کی بندگی نہیں کرو گے تو؟ فرش اس نے بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل مت ٹھہراؤ۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں، میں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا بجز شرک کے۔ بس صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ قطعی برداشت نہیں کرے گا جب تک انسان سچی توبہ نہ کر لے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی بھی نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ ہی نے کہا کر کے دکھاؤ، اللہ نے کہہ دیا کبھی نہیں کر سکتے۔ جان لگا دو گے اس قرآن جیسی کوئی کتاب، اس قرآن جیسی کوئی 10 آیات، اس قرآن میں موجود سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور یہ 1450 سال پہلے سے لے کر قیامت تک کے لیے اوپن چیلنج ہے۔ جو چاہے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے دیکھ لے، کوئی اللہ کو اس کی بات میں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہے؟ سورہ الکوثر کے بارے میں آتا ہے کہ شارٹیسٹ سورہ آف قرآن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھ کر حرم میں پیسٹ کر دیا تھا، ہینگ کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ 3 آیات ہیں، کسی میں دم ہے یا کوئی اللہ کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس 3 آیات کو 4 کر دے، کسی کی ضرورت نہ ہوئی۔ ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اسلام کنورٹ کیا، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اسلام کس بیس پہ کنورٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں بہت اچھا لکھنے والا تھا، لکھاری تھا، میں نے ایک حصہ ایک نسخہ بنایا اور میں نے وہ یہود کے راہب کو پیش کیا، ان کے علماء کو پیش کیا، اور انہوں نے مجھ سے وہ اچھے دام کے بدلے وہ نسخہ مجھ سے لے لیا اور اس کو اپنی توریت میں ایڈ کر لیا۔ پھر میں نے جرأت کر کے انجیل کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا اور میرا وہ نسخہ بھی چل پڑا، لیکن میں نے جرأت کر کے تھوڑا سا، پورا ایک آیت نہیں تیار کر سکا، ذرا سا جو رد و بدل میں کر سکا میں نے مسلمان علماء کے سامنے پیش کیا، تو حفاظ نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس ٹائم مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ قرآن برحق ہے، یہ کتاب من جانب اللہ ہے، اور اس معجزے نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپن انویٹیشن دی، جو چاہے آج بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ کر لے، ہم یا کوئی بھی قرآن کے زیر زبر پیش کو بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان بھی اور پتھر بھی، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کس آگ سے ڈرو کہ جس میں انسان بھی گرائے جائیں گے اور پتھر بھی گرائے جائیں گے۔ پتھروں کے بارے میں آتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ گندھک کے سلفر پتھر ہوں، کچھ روایات میں کچھ تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بیانات کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ جو پتھروں کی پوجا کی جاتی تھی یعنی بت تراش، تو انسانوں کے ساتھ ان کے یہ بناوٹی بت بھی ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی آگ جو لگائی گئی تھی وہ 2 پتھروں کو فرکشن ان کو رگڑنے سے پیدا کی گئی تھی، اور انسانوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب مفسرون یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی باڈی میں ایسے بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو آگ کو مزید بھڑکاتے ہیں۔ اس میں ایسڈ رینز بھی موجود ہیں، اس میں فیٹ آئلز بھی موجود ہیں، اس میں امائنو ایسڈز بھی موجود ہیں، انسان میں کیلشیم یعنی چونا بھی موجود ہے، اس کی ہڈیاں، اس کے دانت اور ایسی بہت ساری چیزیں انسان کی باڈی میں موجود ہیں جو آگ کو بھڑکانے کا کام کرتی ہیں۔ انسان کی باڈی میں 70% آف واٹر موجود ہے، اور واٹر بائی سیلف H2O کے فارمولے سے بنتا ہے، جس میں ہائیڈروجن بھی آگ بھڑکاتی ہے اور آکسیجن بھی۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایچ اور او ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن کو 2 کے بانڈ سے ایسا جوڑا کہ یہ آگ بجھانے کا کام کرتا ہے. لیکن واللہ عالم یہی 70% آف واٹر انسان کا جب جہنم میں انسان کو پھینکا جائے گا یہ بانڈ ٹوٹے گا اور بائی سیلف ہائیڈروجن بھی اس کو جلائے گی اور آکسیجن بھی. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے گیسز ہیں انسان کے اندر بہت ساری. ہمارے بال امائنو ایسڈ سے بنے ہوئے ہیں. کنٹینیو ہمارے جسم میں ایک ایسڈ ڈرین ہو رہی ہے جو ہمارے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے. جیسے ہم سنتے ہیں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے, تیزابیت جسے کہا جاتا ہے, تو تیزاب بھی بائی سیلف ایک آگ کو بھڑکانے والی چیز ہے. تو واللہ عالم جہنم کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری فیول نہیں ہوگا یا کوئی ایکسٹرا فیول جیسے ہم لوگ پیٹرول ہے یا آئل ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. جہنم کا ایسا کوئی کیٹلسٹ نہیں ہوگا, ایسا کوئی فیول یا برنر نہیں ہوگا. جہنم کی آگ جب دھیمی پڑنے لگے گی تو اس میں انسان ڈال دیے جائیں گے اور سخت ڈر لگتا ہے جب ایک حدیث کے مفہوم میں ملتا ہے کہ علماء ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ, اللہ ہمیں نافع بخش علم نصیب فرما دیجیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے ہیں. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. جیسے ہی جہنم کا ذکر آتا ہے یہ اللہ کا شان رحمانی ہے کہ وہ فوراً ایک جنت کا گلمس بھی دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس کتاب کے بعد اس پہ ایمان لانے کے بعد اس کے مطابق عمل درست کر لے انہیں بتا دیجئے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نیچے سے نہریں بہنے کا کیا مطلب ہے. آپ میں سے جو بہنیں حرم گئی ہوں گی, جتنی شدید ٹمپریچر کیوں نہ ہو مکے کا, لیکن ایک بار حرم کے ٹائلز پہ اس کے ماربلز پہ پاؤں رکھ دیں, ایسے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈک اندر جاتی ہے گویا دماغ تک کو ایک فرحت کا سا احساس ہوتا ہے. کیونکہ نیچے سے ان کے بڑے بڑے جو ہے نا پانی کے پائپس لگے ہوئے ہیں جن سے تیزی سے پانی رش کر رہا ہے ادھر سے ادھر, اور ان میں چلرز فٹ ہوئے ہیں, ٹھنڈا پانی ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ فوراً جو ہی ایک ٹھنڈے فرش پہ پاؤں رکھتے ہیں گویا انسان کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں نا, حرم کے معاملات. امیجن کریں جنت, واللہ عالم کیسی نہریں نیچے سے بہتی ہوں گی اور کس طرح کا یہ معاملہ ہوگا کہ انسان نے دنیا میں جتنی اللہ کے راستے میں اپنے پاؤں کو تھکایا ہوگا, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوگا, ایک بار جنت میں قدم رکھنے کی دیر ہوگی شاید. یہ بہت ساری تفاصیر میں سے ایک کا میں ذکر کر رہی ہوں. اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان ایک بہت تیز گرم فرش پہ اپنا پاؤں رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پاؤں کے اندر تک سب کچھ کھول سا گیا ہے. کچھ بھی نہ ہو لیکن انسان صرف گرم تپتے ہوئے جگہ پہ پاؤں رکھ دے اپنا تو وہ اس کی گرمی کو کنٹرول نہیں کر پاتا. آپ نے اگر کل سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے ادنیٰ ترین عذاب یہ بتایا کہ پاؤں کے نیچے آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی, اور آگ کی چپلوں سے ایسا لگے گا کہ اس جہنمی کا کھوپڑا, اس کا جو دماغ ہے وہ کھول رہا ہے. تو واللہ عالم کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار. اور کیا ہوگا کہ ان کو ان باغوں میں کیا ملیں گی, خوبصورت پھل ملیں گے جو اس طرح کے ہوں گے جب جنتی اسے دیکھے گا تو اس کے منہ سے ایک دم یہ نکلے گا کہ ایسا تو میں نے دنیا میں بھی کھا رکھا تھا. گویا اس طرح کی آم کی کوئی اپیرنس ہوگی, اسی طرح کے غالباً کوئی انار کی انگور کی اپیرنس ہوگی, لیکن صرف نام اور شکل ملتی جلتی ہوگی. اس کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں اس لیے غالباً یہ ہوگا کہ انسان کسی نئی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جھجکتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا پھل ہو, کیا اگر وہ فیملیئر ہوگا اس سے تو اس کو جھجکے بغیر اٹھا لے گا, لیکن جب وہ اس کو کھول کے کھائے گا یا اس کو استعمال کرنا شروع کرے گا تو ٹیسٹ میں وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہوگا. دنیا کے آم کی مٹھاس انسان کو ایسا خیرہ کر دیتی ہے. آپ امیجن کریں جنت کے پھل کیسے ہوں گے, جس کی کھجور کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک ہاتھ لمبی کھجور ہوگی اور اس میں کیا ہوگا کہ اس میں گٹھلی نہیں ہوگی, اور ایک انگور کو اگر اس طرح سے پنچ کیا جائے گا تو ایک انگور میں سے جو اس کا رس نکلے گا, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشکیزہ بھر جائے, ایک انگور سے اتنا رس نکلے گا. اور جب کہا گیا کہ کھانا ہوگا, باغات ہوں گے, باغات میں پھل ہوں گے, تو سیکنڈ ہینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے
فوراً اس کے اسپاؤس کا ذکر کیا کہ جو کھانا بھی ہوگا اس کی کمپنی کے طور پہ اس کھانے کو شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یقین کیجئے کھانا جو شیئرنگ کر کے کھانے میں مزہ آتا ہے وہ آئسولیشن میں مزہ نہیں آتا۔ اور پھر جو بیویوں کو اپنے شوہر کے ساتھ کھانے میں مزہ آتا ہے، یہ آئیں گے تو کھائیں گے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا خواتین کا سلوگن چینج ہو گیا، یہ آئیں گے تو کھائیں گے نہیں، یہ لائیں گے تو کھائیں گے۔ اللہ ہمارے مردوں کو صحت اور برکت والی زندگی نصیب فرما۔ ہاں، اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب مکڑی، مچھر، مکھی، کتا اور ایسی بہت ساری ابابیل، فیل، ہاتھی، بہت سارے ہدہد اور ایسے جب حشرات، پرندوں اور جانوروں کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں سب سے لیسٹ درجے پہ جب اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ مچھر کا، تو مشرکین مکہ اور منافقین کا اعتراض کیا آیا کہ اگر یہ کلام اللہ ہے اور ایک بہت بڑی ہستی کی کتاب ہے تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو نہیں شرماتا اس چیز سے کہ چاہے مچھر کا ذکر کروں یا فما فوقہا، یا وہ جو فیمیل ماسکیٹو کے پر کے اوپر ہے۔ یعنی تم تو سمجھ رہو مجھے مچھر بہت حقیر ہے، دیر از سم تھنگ ایلس، یہاں اور بھی کچھ ہے جو مچھر فیمیل ماسکیٹو، مادہ مچھر کے پر کے اوپر بھی موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو اس کا بھی ذکر کروں تو نہیں شرماتا۔ اور اب سائنس بتاتی ہے کہ ملیریا پھیلانے میں چونکہ فیمیل ماسکیٹو کا ذکر آتا ہے تو اس کے اوپر وہ جو ایک پیراسائٹ بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف بیسکلی اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے اس پیراسائٹ کا ذکر کر دیا تھا، سائنس کی آنکھوں نے تو آج اس کو دیکھا ہے۔ اور کیوں کرنا اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے مچھر کا ذکر کرے؟ اللہ کی تخلیق کی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی بھی چیز عبث اور باطل نہیں ہے۔ یہ مچھر جسے انسان حقیر سمجھ رہا ہے اس کی 100 کمپاؤنڈ آئیز ہے۔ یہ تیزی سے اپنے آپ کو ٹمپریچر کے مطابق سیٹ کرنے والا انسیکٹ ہے۔ یہ ہائی ایکٹیو، بہت ہی زیادہ اس کی جو نا ایکٹیویٹی ہے، یہ شدید گھپ اندھیرے میں بھی اپنا شکار ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کے ڈنگ میں ایک ایسا فلوئڈ موجود ہے جس سے جس جگہ اس نے ڈنگ مارنا ہوتا ہے اس چیز کو، اس جگہ کو پہلے سن کرتا ہے دین اس کو ڈنگ لیتا ہے۔ یہ بلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو بہت جلدی سکنگ پاور رکھتا ہے۔ اس کے 2 دل ہیں۔ ایسی بہت ساری ریسرچز ہیں، جب آپ مچھر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، اس ٹائم بے اختیار منہ سے نکلے گا سبحان اللہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مثالوں سے صرف وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی حدود توڑنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ حدود توڑنے والے ہیں کون؟ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، کہ اللہ سے پرومس کیا اللہ تیری بندگی کریں گے، عہد الست میں یہ اوتھ لیا، ایک حلف سیرمنی ہوئی تھی، اوتھ لیا تھا کہ بے شک اللہ قالوا بلا شاہدنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم میرے بندے نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں، ہماری تمام روحوں نے، یہ ایک پرومس تھا جو آپ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے، عہد الست کہا جاتا ہے اس کو۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا لارڈ نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں اللہ، ہم اس پہ گواہ بھی ہیں۔ پھر اللہ سے اس غلامی کا وہ عہد انسان نے توڑ دیا۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جسے رب نے جوڑ کا حکم دیا اس کے توڑ پہ خوش ہیں، یعنی حقوق العباد میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ جو زخمی رشتے ہیں نا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کے مال میں، اس کے رزق میں اور اس کے عمر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں، اور جو چاہے کہ اس کے لیے لوگوں کے دل میں شفقت اور الفت یعنی محبت کا ایک دروازہ کھل جائے، اسے چاہیے کہ وہ رحمی رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ وہ رشتے جو ماں کے ووم سے جنریٹ ہوتے ہیں، ہمارے سگے بہن بھائی، ہماری نانی کے پیٹ سے چلنے والے رشتے، ہماری دادی کے پیٹ سے چلنے والے رشتے، یہ تمام رشتے اس چیز کے حقدار ہیں کہ انسان اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ان کا ایک حصہ ہے ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہمارے صلاحیتوں میں بھی ان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ماں کے رحم کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کنارے سے پکڑ کے شیک کیا اور اللہ نے فرمایا اس کو ایک
پروٹوکول دیا، اور وہ پروٹوکول یہ تھا کہ رحم سے کہا کہ بے شک میں نے تیرا نام اپنے نام پہ رکھا ہے، پس جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا، تجھ کو کاٹے گا، میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امت میں عبادات تو بہت ہیں، مگر اس عبادات کی ایک اپیرنس باڈی پر نہیں آتی ہے، انسان کے نیچر میں اس کی اپیرنس نہیں ہے، کیونکہ وہ صلہ رحمی کو توڑ کے، صلہ رحمی کو یا رحمی رشتوں کو کاٹ کے جی رہا ہے۔ شب قدر میں توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہو، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی اگر اس نے صلہ رحمی کو منقطع کیا ہو، یعنی رحمی رشتوں سے قطع کلامی، قطع تعلقی ہو، اور اللہ سے مانگے تو وہ رد کیا جاتا ہے۔